اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 75 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے دفن کر دینا ہے، یعنی کہ قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، بلکہ گناہ کہا۔ اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ یعنی غلطی اگر ہو گئی تو پھر یہ کہ اسے دفن کر دیا جائے، یعنی اس پہ مٹی ڈال دی جائے۔ تو اس حدیث میں ہمیں تھوڑے سے مسجد کے احکامات پتہ چلتے ہیں، تو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ مسجد کے بارے میں جو ہے وہ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، ہمیں کس طرح جو ہے وہ مسجد کی جو ہے وہ احترام کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد بنائے اور اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا چاہے، یعنی نیت کیا ہو؟ خالص ہو، لوگوں کو نہ دکھانا مقصود ہو، تو اللہ اس کے لیے بہشت یعنی جنت میں مسجد جیسا گھر بناتا ہے۔ یعنی کہ اگر ریاکاری نہ ہو، اللہ کے لیے خالصتاً ہو، آخرت کے لیے ہو، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس جیسا گھر بنائیں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اللہ کو مسجدیں بہت زیادہ محبوب ہیں اور بازار انتہائی ناپسندیدہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ دنیا میں مسجدیں ایسی جگہ ہیں جہاں پہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے اور اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، لیکن بازار کیوں نہیں پسند؟ اس لیے کیونکہ وہاں پہ جھوٹ، حرص، طمع، لالچ، مکر و فریب، لین دین میں فریب، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مسجدوں کے علاوہ بازار کو ناپسند فرمایا اور مسجدوں کو پسند فرمایا، یعنی اپنا زیادہ وقت کہاں گزارنا ہے؟ مسجد میں، اور کم وقت کہاں گزارنا ہے؟ بازاروں میں۔ صرف ضرورت کے تحت انسان جائے اور یوں ہی جا کر اپنا وقت ضائع کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پھر ہم بات مسجد کی کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ جو کوئی دن کے اول حصے میں یا دن کے آخری حصے میں مسجد کی طرف جائے، اللہ اس کے لیے بہشت یعنی جنت میں مہمانی تیار کرتے ہیں، یعنی اللہ کو بہت پسند ہے ابتدائی یا آخری حصے میں جا کر تم اللہ کی عبادت وہاں کرو۔ پھر ایک اور چیز دیکھی گئی ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھوں میں ڈالتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسجد میں ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیاں میں نہ ڈالو، یعنی کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہ عورتوں کے لیے بھی بات ہے، صرف مردوں کا معاملہ نہیں ہے، یعنی ہم نے وضو کی، اس کے بعد اب ہم کاموں میں لگ گئے کہ ہم دوسری نماز بھی پڑھ لیں گے، یا نماز سے کچھ دیر پہلے ہم نے وضو کر لی، اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اکثر کہ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں ڈال کے انگلیاں چٹکاتے ہیں، یا یہ اکثر عادت ہوتی ہے کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھوں میں ڈالتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے تو بہت اچھے طریقے سے وضو کرے، اور پھر جب وہ نماز کا قصد کرے یعنی نماز یا مسجد کی طرف جائے تو ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں نہ ڈالے، کیونکہ بے شک وہ اس وقت نماز ہی میں ہوتا ہے۔ یعنی جب ہم وضو کر لیتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، تو جب وضو کر لیتے ہیں تو بس پھر ہماری عبادت یا نماز کا جو وقت ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس سے منع فرمایا کہ یہ نہ کیا جائے۔ پھر یہاں پہ چونکہ ہم بات مسجد کی کر رہے ہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کا، ایک نماز پڑھنے کا اجر جو ہے وہ 1000 نمازوں کے برابر ہے، 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ پھر یہ مسجد حرام میں اگر ایک نماز پڑھی جائے تو وہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، مسجد نبوی میں 1000 نمازوں سے بہتر ہے۔ تو بہرحال مسجد کی اپنی فضیلت ہے۔ مسجد یاد رکھیے گا، مسجد جو ہے یہ سجد سے نکلا ہے، سجدے کی جگہ، یعنی جس جگہ ہم نماز پڑھتے ہیں وہ مسجد ہو جاتی ہے جہاں سجدہ کیا جاتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر میری امت کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے گئے، یعنی اللہ کے رسول کو بتا دیا گیا کہ تمہاری امت کے یہ اچھے اعمال ہیں اور یہ برے اعمال ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نیک اعمال میں راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا بھی ہے، یعنی بہت سارے اعمال دیکھے لیکن ایک نیک عمل کیا دیکھا کہ راستے سے کسی کی تکلیف دہ چیز ہٹا دی، مثلا کوئی لکڑی تھی جس سے لوگ گر سکتے ہیں، کوئی کانٹا ہے، کوئی بڑا پتھر ہے، کوئی سالن ہے چکنا جس سے لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز جس سے لوگوں کو تکلیف ہو۔ ہم تو اکثر جو ہے وہ اپنی بائک، اپنی گاڑیاں کھڑی کر کے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، خود کھڑے ہو جاتے ہیں راستے میں باتیں کرنے کے لیے۔ تو بہرحال یاد رکھیے گا کہ امت کے جو نیک اعمال تھے ان میں یہ کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا ہے۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ برے اعمال میں مسجد میں تھوکنا ہے جس پر مٹی نہ ڈالی گئی ہو،
یعنی برے اعمال میں کیا بات تھی کہ کسی نے مسجد میں تھوک دیا. یہاں پہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مسجد سے مراد وہی مسجد نہیں ہے جہاں مرد جا کے نماز پڑھتے ہیں. ہر وہ جگہ جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، گھر میں بھی کچھ ایسی پریمائسز ہوتی ہیں کہ جو نماز کے لیے مخصوص ہوتی ہیں، اگر اس جگہ بھی تھوکا جائے تو وہ بھی اسی میں آتا ہے. یعنی کہ اس کا کفارہ اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ اس پہ مٹی ڈال دی جائے. یعنی کہ اگر ہو گئی غلطی تو اس کو صاف کر دو. اب آج کے دور میں مٹی نہیں ڈالی جائے گی بلکہ اس جگہ کو صاف کر دیا جائے گا. پھر ایک اور بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مسجد میں سونے سے منع نہیں فرمایا. حضرت عبداللہ بن عمر، یہ حضرت عمر فاروق کے بیٹے تھے، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں سویا کرتے تھے. یعنی مسجد نبوی میں سو جاتے تھے، اور وہ غیر شادی شدہ نوجوان تھے. حدیث کے الفاظ ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ عموماً مسجد میں جانا پسند نہیں کرتے، بلکہ وہ جو ہے وہ فرض نماز پڑھی اور گھر پہ بھاگ کر جو ہے اپنا موبائل، اپنا ٹی وی اور اپنی ایکٹیویٹیز میں ہوتے ہیں. لیکن صحابہ کرام جو تھے وہ مسجد میں سو جاتے تھے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پھر یہ کہ مسجد کے آداب میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو مسجد میں کچھ بیچتا یا خریدتا دیکھو تو کہو لا اربح اللہ تجارتک، یعنی اللہ تیری سوداگری میں نفع نہ دے. یعنی ایک طرح کی جو ہے ممانعت ہے، بد دعا ہے یہ، کیونکہ مسجد جو ہے وہ خرید و فروخت کی جگہ نہیں ہے. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب تم کسی شخص کو مسجد میں کسی گم شدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے دیکھو تو تم کہو لا ردح اللہ علیک، اللہ تجھے وہ چیز نہ لوٹائے. کیونکہ مسجدیں جو ہیں وہ اس مقصد کے لیے نہیں بنائی گئی کہ وہاں پہ جو ہے خرید و فروخت ہو، تجارت ہو اور جو ہے وہ اعلانات ہوں، تو اس سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے باوضو ہو اور فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف نکلتا ہے تو اسے حج کا احرام باندھنے والے کی مانند ثواب ملتا ہے. اب اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس پیسہ بھی بہت ہے لیکن میں تو بس نمازیں پڑھ لیتا ہوں تو مجھے حج کا ثواب مل گیا. نہیں، یہ ایک غلط فہمی ہے. جب انسان پہ حج جو ہے وہ حج فرض ہو جاتا ہے تو پھر یہ کہ اس کے لیے بدرجہ اولیٰ یہی بات ہے کہ وہ اپنا فرض ادا کرے. بس یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اجر بتا دیا ہے کہ اگر تم گھر سے وضو کر کے نکلتے ہو، مسجد کی طرف جاتے ہو، تو اس کی مانند ہے کہ جیسے حج کا احرام باندھنے کی مانند ہے، وہی تمہیں اجر ملتا ہے. پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ باجماعت نماز جو ہے یا مسجد میں نماز پڑھنا جو ہے وہ 25 درجے یا 27 درجے زیادہ اس کا اجر ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ اس کے ہر قدم کے بدلے میں تمہارا درجہ بلند ہوتا ہے، تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں. جب تم نماز پڑھتے ہو تو فرشتے جو ہے جب وہ شخص نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اس وقت تک دعا کرتے ہیں جب تک وہ نماز کی جگہ بیٹھا رہتا ہے. فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس پر رحمت کر، اے اللہ اس پر رحمت کر. جب تک نمازی نماز کا انتظار کرتا ہے وہ نماز میں ہی ہوتا ہے. یعنی یہ عورتوں کے لیے بھی بات ہے کہ ہم نے وضو کی، ایک نماز پڑھی، پھر ہم دوسری نماز کا انتظار کر رہے ہیں تو فرشتے جو ہے وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس پر رحمت کر، اے اللہ اس پر رحمت کر. اور فرشتے جو ہے وہ بخشش کی دعا کرتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ ہم اپنے مسلح پر، اپنی جا نماز پر بیٹھے رہتے ہیں، چاہے تسبیحات پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں. پھر یہ کہ ایک صحابی رسول تھے بنو سلمہ، ان کی یہ کوشش تھی کہ میں کہیں گھر لے لوں. یعنی مسجد نبوی کے پاس جو تھے کچھ گھر خالی تھے تو انہوں نے وہاں منتقل ہونے کا سوچا، ارادہ کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ فرمایا اے بنو سلمہ اپنے موجودہ گھروں میں ٹھہرے رہو. یعنی کہ تم جو ہے مسجد کی طرف آتے وقت جو ہے تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں. تو یہ کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسجد کی طرف جو قدم آتے ہیں اس پہ نیکی لکھی جاتی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ 7 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ حشر کے دن اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، جس دن سوائے اللہ کے کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو اس میں وہ نوجوان جو اپنی زندگی جو ہے عبادت میں گزارتا ہے، اپنی جوانی عبادت میں گزارتا ہے، اور وہ شخص اس کا دل نماز میں لگا ہوا ہوتا ہے، نماز میں اٹکا ہوا ہوتا ہے. جس وقت نماز پڑھ کر نکلتا ہے تو دوبارہ آنے کے لیے بےتاب رہتا ہے. تو اس میں اور بھی 5 لوگ ہیں، لیکن 2 باتیں یہ خاص یہ ہیں کہ ایک وہ شخص جس کی جوانی عبادت میں گزرتی ہے. اب ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہماری عمر ہے، جوانی ہے، کیا ہم عبادت میں گزار رہے ہیں؟ اور دوسرا وہ شخص جو ایک نماز پڑھتا ہے پھر دل اس کا اٹکا ہے، اب دوسری نماز کب ہوگی، میں نماز کب پڑھوں گا. اس کے لیے کیا اجر ہے کہ آخرت میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو حشر میں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے اس شخص کو رکھیں گے. پھر یہ
کہ عبادت گاہوں کو یا مسجدوں کو یا ایسی جگہ جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس کے بارے میں ہے کہ اپنے محلوں میں مسجدیں بناؤ، یعنی جہاں نیا محلہ آباد ہو وہاں مسجدیں بناؤ اور انہیں پاک صاف رکھو اور خوشبو لگاؤ۔ یعنی کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں مسجد نہیں ہے، جہاں سجدہ گاہ نہیں ہے، جہاں عبادت کی جگہ نہیں ہے، تو وہاں پہ مسجدیں بنانے کا حکم ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ مسجدوں پر فخر کریں گے، یعنی کہ بڑی بڑی مسجدیں تو ہوں گی، خوبصورت اس میں نقش و نگار تو ہوں گے، لیکن کیا ہوگا؟ مسجدیں آباد نہیں ہوں گی۔ آج کے دور میں دیکھیے ہر گلی محلے میں بڑی بڑی شاندار مسجدیں ہیں، لیکن نمازی نظر نہیں آتے، تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ پھر جہاں ہم یہ دیکھ رہے تھے عبادت کے بارے میں، مسجد کے بارے میں، سجدہ گاہ کے بارے میں، مصلی کے بارے میں، تو وہاں پہ ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تمام روئے زمین مسجد ہے، یعنی زمین تمام میرے لیے مسجد بنا دی گئی، یعنی سب جگہ نماز پڑھنا جائز ہے سوائے قبرستان اور حمام کے، یعنی دو جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ نماز نہیں ہوگی، ایک قبرستان اور دوسرا حمام، یعنی کہ جہاں پہ غسل کی جگہ ہے اور قبرستان میں نماز نہیں ہوگی۔ پھر ایک بات یہ کہ مسجد میں زور زور سے باتیں کرنا منع ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طائف سے دو شخص آئے تھے جو مسجد نبوی میں تیز تیز آواز سے باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، تم مسجد میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہو، یعنی مسجد میں چیخنا، باتیں کرنا، خرید و فروخت، تجارت، یہ سب چیزیں منع ہیں۔ اب آپ یہ سمجھیں گے کہ ہم کیوں مسجد کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، ہم تو مسجد نہیں جاتے، تو بینگ اے مسلم ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ ہم اپنے بچوں کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ وہ مسجد میں کوئی ایسا کام نہ کریں جو اللہ کے رسول کو پسند نہ ہو۔ پھر یہ کہ جب مسجد میں داخل ہوں، عبادت گاہ میں داخل ہوں، کسی قرآن و حدیث کی محفل میں داخل ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا کے ساتھ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد یا عبادت گاہ میں مسنون طریقے سے نماز پڑھنے اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم سے کوئی غلطی خطا ہو گئی تو ہمیں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔